وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کے پیارے بندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. آج جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے گی وہ ہے ماں باپ کی عظمت. دوستو بزرگوں، یاد رکھنا کہ اس کائنات کی ہر ایک دکان کے اندر ہر ایک اشیاء آپ کو میسر آئے گی، لیکن آپ کو کسی دکان کے اندر، کسی بازار کے اندر ماں اور باپ جیسی، بہن اور بھائی جیسی عظیم نعمتیں آپ کو نہیں مل سکتی. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ اونچیاں لمبیاں او لال کھجورا تے گھنیاں جنا دیاں چھاواں. اونچیاں لمبیاں او لال کھجورا تے گھنیاں جنا دیاں چھاواں. ہر ایک شے او بازاروں لب دی پر نیوں لب دیاں ماواں. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مقام رب نے رکھا ہے ماں کی خدمت کا اور باپ کی خدمت کا. میرے عظیم دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ملک شام میں جانے کا ارادہ فرمایا. سفر کی وجہ سے آپ کے جسم میں تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی. اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے کلیم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف جنہیں حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک تھکاوٹ کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ ہو چکی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، مالک کی بارگاہ سے عرض کی کہ اے پیارے موسیٰ، اگر تھکاوٹ کی وجہ سے تمہارے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے، یہاں اس پہاڑی کے پیچھے ایک میرا بندہ ہے، وہاں چلی جائیے. اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے پیچھے گئے. وہاں دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانب بھیجا ہے. وہ کہنے لگا، اللہ کا پیارا کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے بتائیے کیا حکم ہے میرے نزدیک. وہ کہنے لگا، اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے شام تک سفر میں جانا ہے لیکن سواری کا اہتمام کر لیجئے. وہ اللہ کا پیارا یوں پتھر کو اشارہ کیا، پتھر دوڑتا دوڑتا ان کے قریب آ پہنچا. اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی سواری پر بیٹھیے، جہاں آپ نے جانا ہے یہ سواری وہاں تک آپ کو پہنچا دے گی. اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ بیٹھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بادل کا ٹکڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اس پتھر پہ بیٹھے تو وہ روا دواں ہو گیا. عرض گزار ہوئے کہ مالک آخر کیا وجہ ہے، اتنا کمال، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں، اتنا بلند مقام تو نے اسے کیسے عطا کر دیا؟ کیا جواب آیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، او میرے پیارے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے، یہ فرش پر رہ کر اپنی ماں کی سنتا ہے، میں عرش والا خدا اس کی سنتا ہوں. پتہ لگا کہ جو فرش پہ رہ کر اپنی ماں کی سننے کی، باپ کی سننے کی عادت ڈال دے تو عرش والا خدا اس کی بھی سنتا ہے.
تو آپ یقیناً انشاءاللہ ماں باپ کی سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. یاد رکھیے گا دوستو، سب سے بڑی عبادت اگر آپ چاہتے ہو کہ قبول ہو جائیں عبادتیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری اللہ تعالیٰ کی راہ میں سخاوتیں قبول ہو جائیں، قربانیاں قبول ہو جائیں، ہمارے حج اور عمرے قبول ہو جائیں، فقط اس وقت قبول ہوں گے کہ جب تمہارے گھر میں تمہاری ماں اور تمہارے بوڑھے ماں باپ تم سے راضی ہوں گے. آج یہ معاشرے کے اندر، موجودہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے ثنا خان، بڑے بڑے نعت خان، بڑے بڑے شعراء حضرات جنہوں نے شاعری لکھے ہیں، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، صرف ماں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں یاد رکھیے گا، اگر ماں کسی دکان سے نہیں ملتی تو یاد رکھنا کہ اپنا باپ بھی کسی دکان سے نہیں ملتا، اپنی بہن اور بھائی یہ خونی رشتے بھی کہیں سے نہیں ملتی. اگر ماں کا دل نرم ہوتا ہے اس لیے وہ بہت جلد آنسو بہا دیتی ہے، لیکن یاد رکھنا باپ بھی اپنی اولاد کو اتنا ہی پیار دیتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا دوستو بزرگوں، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. میرے عظیم دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ایک دن اپنی ماں کو بٹھایا، بھائیوں کو بٹھایا، بیوی بچوں کو سب کو بٹھایا، سب سے اپنا حق معاف کروا دیا. کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو میرا جی چاہتا ہے. وہ جنگلوں کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ کے پیارے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جنگلوں میں جا کر عبادت کے لیے، چلہ کے لیے جنگلوں میں چلے گئے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، بلکہ 40 دن گزارے، لیکن جنگلوں میں انہیں اللہ نہیں ملا. پھر اپنے بستر کو لپیٹا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، سیدھا گھر کو روانہ ہو گیا. ماں نے جب پوچھا بیڑے لال تو اللہ کو منانے گیا تھا، تو اللہ کو پانے گیا تھا، کیا ہوا تجھے، کیا خدا نہیں ملا؟ وہ کہنے لگا ماں، با یزید بسطامی فرمانے لگے ماں جنگلوں میں اگر اللہ مل جاتا تو مجھے مل جاتا. سجدوں میں بھی دیکھا اللہ نہ ملا، رکوع بھی کیا اللہ نہ ملا، قرآن بھی پڑھا اللہ نہ ملا، رات کی عبادتیں کی اللہ نہ ملا. ماں میرے دل میں یہ خیال آیا، ماں اللہ جنگلوں میں نہیں ملتا، اگر اللہ ملنا چاہ، اگر بندے کی تمنا ہو اللہ مل جائے، اللہ ماں اور باپ کی رضا میں ملتا ہے. کس میں ملتا ہے؟ ماں اور باپ کی رضا میں ملتا ہے. دوستو بزرگوں آئیے آج ہم عہد رکھیں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کریں گے، اور جب تک زندگی رہے گی ہم انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی تابعداری اور خدمت گزاری اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں گے. آئیے اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہی دعا ہے میری کی اس مالک کی چوکھٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، ان کی اطاعت فرما برداری ہم سے بجا لائے. آمین بجاہ نبی.